بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، صدقہ کیا کریں۔ خرچ کرنے کا معنی صرف مال خرچ کرنا نہیں ہے، خرچ کرنے کا مطلب ہے اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ مال خرچ کریں، دوسروں کو اچھی رائے دیں، اچھا مشورہ دیں، اور جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں ان کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کریں۔ ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی مال دے دو اللہ کی راہ میں تو فارغ۔ حدیث کہتی ہے کل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے، وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہو گے یہ بھی صدقہ ہے، واستغفر اللہ، استغفر اللہ کہو تو یہ بھی صدقہ ہے، کل تحلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا یا ملنا یہ صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ کوئی شخص بھول گیا ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں کے راستوں سے ناواقف ہے تو ایسے بندے کو صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر کسی کی نظر کمزور ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں صحیح راستے کا تعین کرنا اس کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے میں پڑے پتھر کانٹے اور ہڈیوں کو اٹھا کر راستے کو صاف کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ بلکہ آج کے دور میں اپنی جیب سے مال نکال کر کسی ضرورت مند کی جیب میں ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ ہر مسلمان پر صدقہ ہے اگر مال نہ پائے تو محنت کرے، اور جو مال آئے محنت کرنے کے بعد اسے صدقہ کر دے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا ضرورت مند کی مدد کر دے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو خیر کا حکم دے دے، نیکی کی بات کرے، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو برائی سے بچا لے تو یہ بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعوت پر لگے ہوئے کو کامیاب لوگوں کا مشن کہہ دیا ہے۔ دعوت اسلام کے میدان میں اترنے والے انسان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب ترین انسان کہہ دیا ہے، اور یہ دعوت کی فضیلت ہے جو قرآن پاک نے پیش کی ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں سے ایک بہت وہ کیا کہتے ہیں ایک جماعت تو ایسی ہونی چاہیے جس کا مشن یہ ہو کہ وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ جو اس مشن کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ دعوت کی ایک اور فضیلت ہے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ فرمایا لوگوں کی باتوں میں خیر نہیں ہے، چیم گوئیاں کرتے ہیں اور ان کی باتوں میں خیر نہیں ہے، خیر اس بات میں ہے جب وہ آپس میں گفتگو کریں تو صدقے کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کا حکم دیں۔ یہ نہیں کہ فضولیات باتیں لے کے تو وہاں پہ محفل میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں، یہ اچھی بات نہیں، یہ خیر کی بات نہیں، بلکہ کیا ہے کہ نیکی کا حکم دے اور لوگوں کی اصلاح کرنے کا حکم دے، اور جو ایسا کرتا ہے اور اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما کہ ہم ان قریب انہیں اجر عظیم سے سرفراز کریں گے، سبحان اللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی اور فرمایا یہ بہترین لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع دیتے ہیں۔ اس سے بڑا نفع کیا ہے کہ بھٹکے ہوئے کو جنت کی راہ دکھا دینا، اس سے بڑا کوئی بھی خیر خواہ نہیں۔ اور دیکھیں کہ اگر آپ تک کوئی دین کی بات پہنچ رہی ہے، آپ نے دین کا علم نہیں حاصل کیا ہوا، کسی اچھی بات کا آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی حدیث میں حکم ہے یا یہ بھی نیکی ہے، تو پھر اس بات کو آپ جب سن لیں تو آپ پہ
فرض ہے کہ آپ دوسروں تک اس نیکی کو پہنچائیں، خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح کریں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تو وہ ہوتا ہے جو مومنوں سے محبت کرتا ہے اور مومن اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ شخص جو کسی سے محبت نہیں کرتا اور لوگ بھی اس سے محبت نہیں کرتے، اس میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، لوگوں کے لیے نفع مند ہے۔ اس سے بڑا نفع کیا ہے کہ ایک شخص کو جہنم کی راہ سے توڑ کر جنت کے راستے پر لگا دیں۔ ایک انسان بھٹکا ہوا ہے، وہ شرک کر رہا ہے، وہ بدعات کر رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کیا مسنون طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، کیا نماز کا طریقہ ہے، کیا وضو کا طریقہ ہے، کیا غسل کا طریقہ ہے، اسے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں۔ تو آپ پہ فرض ہے کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو آپ اس کی محبت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو بزت اور ذلیل نہ کریں، بلکہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کے لیے اس کو آرام سے، سکون سے، محبت سے سمجھائیں، اسے شرک سے بچنے کا وہ کیا کہتے ہیں بتائیں کہ شرک کیا چیز ہے اور شرک سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اسے بدعات سے بچائیں اور اس کو سنت پہ لگنے کا راستہ دکھائیں، اس کو سنت طریقے کی زندگی بتائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگر جہنم سے کے راستے پہ جو چلا ہوا تھا وہ جنت کے راستے پر آ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جو وزراء کی بات کی تو ان کی خصوصیات میں سے خصوصی جو تذکرہ کیا کہ بہترین وزیر وہ ہوتا ہے جو نیکی کا حکم کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا، کوئی ایسا وہ کہتے ہیں خلیفہ نہیں بھیجا جس کے بطانہ نہیں ہوتے، یعنی جس کے وزراء نہیں ہوتے، وہ لوگ جو اس کے راز و نیاز والے ہوتے ہیں، اس کے کچن کیبنٹ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ کچھ نیک لوگ ہوتے ہیں، ایک وزراء کی وہ ٹیم ہوتی ہے جو ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں کہ ذمہ دار، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خلیفہ کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی پر تیار کرتے ہیں اور برائی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے برے وزیر بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو ان کا حق جو ہے حق سے دور کر دیتے ہیں، ان کو اچھائی سے، اچھی باتوں سے دور کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ جسے برے وزراء سے بچا لیا جائے تو اسے واقعتاً بہت سارے ایسے پہلو سے بچا لیا گیا جس قوم کا نقصان ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں، صرف نیکی کی راہوں کا تعین نہیں کرتے بلکہ کیا کہتے ہیں کہ وہ پریپیئر کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ صدقہ صرف یہ نہیں کہ پیسہ صدقہ کر سکتے ہیں، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی آپ کام کر کے دوسروں کو اچھا مشورہ دے کر اصلاح کرنے کی کوشش کریں، دین کی بات جہاں تک ہو سکے آپ تک جو پہنچتی ہے اس کو پھیلائیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین صدقہ وہ کیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالصتاً ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔